واقعہ کربلا کے تاریخی پس منظر، اس زمانے کے حالات اور جغرافیہ کے حوالے سے اور اس واقعہ کی مقصدیت کے حوالے سے بات گزشتہ نشستوں میں ہو چکی ہے۔ اسی موضوع پہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے واقعہ کربلا سے تقریباً 4.5 مہینے پہلے، 4 مہینے 18 دن پہلے 22 رجب المرجب سن 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنی نیابت کے لیے، اپنی جانشینی کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ یزید کی تقرری کو بعض علماء نے سیاسی اور انتظامی مجبوری کہا ہے، بعض علماء نے یزید کے فسق و فجور سے حضرت امیر معاویہ کی لاعلمی پر محمول کیا ہے کہ یزید کے بارے میں بہت سی معلومات اور بہت سی خبریں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے ہی نہیں دی گئیں، اور بعض علماء نے یزید کے تقرر کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک اجتہادی غلطی پر محمول کیا ہے۔ وجہ جو بھی ہو، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو اپنی جانشینی کے لیے نہ صرف یہ کہ منتخب کر دیا تھا، بلکہ مختلف علاقوں کا دورہ کر کے لوگوں کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار بھی کیا تھا، اس کی ترغیب بھی دی تھی۔ اس موقع پر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ اہل حجاز کی طرف سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مزاحمت کا اندیشہ یزید کو کرنا پڑے گا، تو آپ نے وفات سے قبل یہ وصیت کی تھی، اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تمہارے ہاتھ پر بیعت نہ کریں اور مزاحمت کریں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی نسبت، ان کی عزت و آبرو اور ان کے تقدس کا خیال رکھنا۔ یہ وصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے فرمائی تھی۔ 22 رجب المرجب سن 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور آپ کے وصال کے فوراً بعد یزید مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی۔ جیسے ہی وہ خلیفہ منتخب ہوا تو اہل شام، اہل دمشق، اہل کوفہ، اہل عراق نے فوراً اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ ادھر مکہ اور مدینہ میں، حجاز کے علاقے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاننے والے، ماننے والے لوگوں کی اکثریت تھی۔ اب یزید نے یہاں کے والی مدینہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے، مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو میری بیعت پر مجبور کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس والی مدینہ آیا، انہیں بلوایا، پیغام پہنچایا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ جانے کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جیسے مدینہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حمایت تھی، اسی طرح مکہ مکرمہ میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت موجود تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں حرم ہے، اور حرم کے اندر کسی بھی قسم کا قتال ممنوع ہے۔ حرم کے اندر حرم کا تقدس اس زمانے کے فساق و فجار بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس نیت سے بھی وہاں تشریف لے گئے کہ وہاں یہ لوگ کسی بھی قسم کی خون ریزی کرنے سے ہر صورت میں اجتناب کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچ گئے۔ اب جب مکہ میں تشریف فرما تھے، قیام فرما تھے، تو اہل کوفہ کے خط آنے لگے۔ سب سے پہلا خط حضرت حسین کو جو آیا وہ کوفہ کے ایک شیعہ سلیمان بن سرد الخزاعی کا آیا۔ یہ پہلا خط تھا جو کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس مکہ میں آیا، اور اس میں یہ تحریر تھی
کہ ہم لوگ یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیے۔ 2 روز کے بعد ایک اور خط آیا۔ اس طرح خطوط کا ایک تانتا بن گیا۔ ان تمام خطوط کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ اس صورتحال کے پیش نظر کہ مکہ کے اندر بھی بہت سے لوگ حضرت حسین کو خلیفہ منتخب کرنا چاہتے تھے، کوفہ والوں کی طرف سے بھی بھرپور حمایت کا اظہار کیا جا رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو کوفہ میں انہوں نے 2 طرح کے حالات دیکھے۔ پہلے شروع میں تو ان کا پرزور استقبال ہوا، تقریباً 18,000 نوجوان حاضر ہو گئے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہی بیعت کریں گے اور ہم یزید کے خلاف خروج کا اعلان کرتے ہیں۔ 18,000 نوجوان جمع ہو گئے۔ ادھر یہ خبریں حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کی خبر، ان نوجوانوں کے ان کے ساتھ مل جانے کی خبر جب دمشق پہنچی تو دمشق میں پہلے یہاں کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھے جو کہ ایک صحابی ہیں، اور چونکہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، یزید کے فسق و فجور سے بھی آگاہ تھے، لہٰذا یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ کا گورنر بنا کر ادھر بھیج دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ کا گورنر بنا کر ادھر بھیج دیا گیا۔ اب جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہاں کوفہ اور بصرہ میں یہ حالات دیکھے کہ 18,000 لوگ تیار ہیں جنگ کرنے کے لیے، بغاوت کرنے کے لیے حضرت حسین کی حمایت میں، وہ خطوط والی بات بھی صحیح نکلی کہ یہاں کے لوگوں نے ہی خط لکھے تھے، تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جس میں آپ کو مکہ سے کوفہ آنے کی دعوت دیتی۔ اب یہ دعوتی پیغام چلا گیا، دعوتی خط چلا گیا، لیکن جیسے ہی یہ دعوتی خط روانہ ہوا کوفہ کے اندر حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے، اور وہ لوگ جو حضرت حسین کی حمایت میں مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، آہستہ آہستہ عبید اللہ ابن زیاد کی پالیسیوں کی وجہ سے وہ تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی 3 کام کیے۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ مسجد میں کھڑے ہو کے باقاعدہ طور پر دھمکیاں دیں کہ جو آدمی بھی امیر المؤمنین یزید کے خلاف بغاوت کا یا کسی بھی قسم کی فوج کشی کی کوشش کرے گا وہ میری تلوار کے وار سے نہیں بچ سکتا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی ان دھمکیوں نے اہل کوفہ کے دلوں پہ خاص اثر کیا۔ ایک پہلا کام تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی طاقت، اپنے مال و دولت کو استعمال کرتے ہوئے جو کوفہ کے بڑے بڑے اہل سادات تھے، بڑے بڑے اہل تشیع، اہل سادات کو جمع کیا، انہیں رشوتیں دیں اور پھر انہیں کہا کہ وہ اپنے اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو واپس بلا لیں۔ کہ ان لوگوں نے کوفہ کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے باقاعدہ یزید کی، عبید اللہ ابن زیاد کی حمایت کا اعلان کیا، اور وہ نوجوان جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ موجود تھے وہ آہستہ آہستہ تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 نوجوان رہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل مسجد کی طرف روانہ ہوئے، جب مسجد کے پاس پہنچے تو مورخین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بھی حضرت مسلم بن عقیل کی حمایت میں وہاں موجود نہیں تھا، اور حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں ایک بوڑھی عورت کے گھر میں پناہ لی، اس گھر میں چھپے رہے، لیکن بعد ازاں گرفتاری ہوئی اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ سب سے پہلی شہادت حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی، اور اس شہادت کا بھی عجیب و غریب واقعہ کہ 18,000 لوگ جمع ہوئے اور جب انہیں شہید کیا جا رہا تھا تو ایک آدمی بھی حمایت کے لیے وہاں موجود نہیں تھا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس ساری صورتحال کو بدلتے ہوئے دیکھا تھا
تو ایک انتہائی قابل اعتماد آدمی کے ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ آئیں، یہاں صورتحال آپ کے لیے موزوں نہیں ہے۔ پہلے خط لکھ چکے تھے کہ آپ تشریف لے آئیں، حالات موافق ہیں۔ بعد میں آدمی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ آپ تشریف نہ لائیں، یہاں پہ حالات انتہائی ناسازگار ہیں۔ کوفہ میں تو یہ ہوا، اور مکہ میں جب حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلنے اور کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اب اس موقع پر جب تیاریاں ہو رہی ہیں کوفہ کی طرف جانے کی، اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ آپ ہرگز کوفہ کی طرف نہ جائیے، کوفہ کے لوگوں میں ہرگز وفا نہیں ہے، انہوں نے پہلے آپ کے والد ماجد کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اب اندیشہ یہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے۔ آپ مکہ میں قیام پذیر رہیے، یہاں دعوت و ارشاد کا کام کرتے رہیے، وہ مکہ پر چڑھائی ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ مشورہ دینے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سر فہرست تھے۔ وہ 2 مرتبہ تشریف لائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خروج سے منع فرمایا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ چونکہ یزید کسی بھی طرح خلیفۃ المسلمین بنائے جانے کے قابل نہیں ہے، اس کا فسق و فجور بالکل ظاہر اور واضح ہے، اور وہ کبھی بھی دین اسلام کے غلبے اور دین اسلام کی مدد و نصرت کا کام نہیں کر سکتا، اس کو خلیفہ مقرر کرنا یہ دین کی کشتی کو غرق کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا ضرور جایا جائے گا اور ضرور یزید کے خلاف خروج اور بغاوت کا اعلان کیا جائے گا۔ ان جذبات کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے رخت سفر باندھ لیتے ہیں، کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کا بھیجا ہوا وہ قاصد بھی مل جاتا ہے، جو آ کے اب دوسری بری خبر سناتا ہے کہ کوفہ کے حالات یکسر تبدیل ہو چکے ہیں اور لوگ بھی منع کرتے ہیں۔ فرزدق شاعر بھی راستے میں ملتا ہے اور حضرت حسین کو کوفہ جانے سے منع کرتا ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ موقف ہوتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کے راستے میں قدم اٹھا چکا ہوں، میں حق کی سربلندی کے لیے روانہ ہو چکا ہوں، اب واپسی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب میدان کربلا کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں سے ابن زیاد حر بن یزید کی قیادت میں 1000 کا لشکر بھیجتا ہے۔ حر بن یزید کی قیادت میں 1000 سپاہی کوفہ سے آتے ہیں اور یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے پاس بہت قلیل تعداد میں موجود ساتھی، ان کا پہلا آمنا سامنا یہ عراق کے قریب ایک علاقے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا دردناک واقعات پیش آئے، اس موضوع پر انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو دین کو سمجھ